آسان وظننت أنا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب طلاق دی تم نے عورتوں کو فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ پس پہنچ جائیں، جب طلاق دے دی تم نے عورتوں کو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو ولا یعنی عدت کے قریب پہنچ جائیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ پس نہ روکو تم ان کو کس بات سے ان ينكحن ازواجهن یہ کہ نکاح کریں وہ اپنے تجویز شدہ شوہروں سے۔ تجویز شدہ اس لیے کہا مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا یہ معنی کیا کہ جو پہلے والے شوہر ہیں، کیونکہ اس آیت کے ضمن میں احادیث مبارکہ میں جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے اس میں بھی یہی واقعہ ہے کہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی بہن جو سی تھی ان کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی، اور پھر بیوی جو یعنی ان کی بہن تھی وہ بھی چاہ رہی تھی اور ان کا شوہر بھی چاہ رہا تھا، پشیمان ہو رہے تھے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ دوبارہ زندگی اکٹھی گزارنا چاہ رہے تھے۔ تو پھر انہوں نے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر کے کہا کہ میں آپ کی بہن سے دوبارہ شادی کرنا چاہتا ہوں، اور بہن بھی راضی تھی، لیکن حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں دکھ تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تمہارا یہ اعزاز کیا کہ اپنی بہن تمہارے نکاح میں دی اور تم نے اس کی یہ قدر کی کہ تم نے اس کو طلاق دے دی، اور اب میرے پاس آئے ہو کہ میں دوبارہ اس کی شادی اس کا نکاح تمہارے سے کروا دوں، اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا۔ اور پھر یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اطاعت شعار تھے، عاشق تھے اللہ رب العزت کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے فوراً خود جا کر کے اپنی بہن کا نکاح ان کے شوہر سے دوبارہ کر دیا اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا۔ تو بہرحال یہاں تجویز شدہ شوہروں سے کہ وہ اگر باہم آپس میں پشیمان ہے، دوبارہ نکاح کرنا چاہ رہے ہیں تو اپنے انہی شوہروں سے انہیں نکاح کرنے دیں، اس بات میں رکاوٹ نہ بنے، اور اگر وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہ رہی ہیں تو بھی انہیں اس بات سے نہ روکیں کہ وہ کبھی بھی اب شادی نہ کریں، بلکہ انہیں نکاح کرنے دیں تاکہ وہ ازدواجی زندگی اپنی گزار سکیں۔ بہرحال فرمایا فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ پس نہ روکو تم ان کو۔ تو یہ نہ روکو کا خطاب جو ہے پہلے والے شوہروں کے لیے بھی ہے، اور جو یعنی کیا کہتے ہیں جو اپنے رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، والدین ہیں، یا جو بھی کفالت کرنے والے ہیں ان کو خطاب ہو رہا ہے شوہروں سے یہ، کیونکہ پہلے جب شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے تو اس کے بعد انہیں منع کرتے رہے تھے آگے شادی تم نے نہیں کر، اور اب بھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنی عزت کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری عزت کے خلاف بات ہے کہ ہماری بیوی جس کو ہم نے طلاق بھی دے دی ہے وہ کسی اور کے نکاح میں آئے، اس چیز کو معیوب بھی سمجھتے ہیں اور اپنی عزت کے خلاف بھی سمجھتے ہیں، اور ہمیشہ رکاوٹ بنے رہتے ہیں اور روکتے رہتے ہیں کہ آگے آپ شادی نہیں کر سکتے۔ تو ان کو بھی منع کیا گیا ہے، اور جو اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب ہیں ان کو بھی منع کیا گیا ہے کہ انہیں اپنے پہلے شوہروں سے بھی نکاح کرنے سے منع نہ کریں، اور اگر کسی اور سے کرنا چاہتی ہیں تو بھی نہ کریں، لیکن دو چیزیں اذا تراضوا بینہم جب باہم وہ ایک دوسرے سے راضی ہوں۔ اب یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے، اب مثلاً بیوی ہے، طلاق بھی ہو گئی ہے اور وہ دوبارہ اس شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، عدت مکمل ہونے کے بعد گھر والے ناراض ہو رہے ہیں اور سختی کر رہے ہیں کہ دیکھو آپ اپنے خاندان کو دیکھو، ہماری ناک کو دیکھو کہ آپ دوبارہ اس کے نکاح میں چلی جاؤ ورنہ یہ عزت کا سوال ہے، اور زبردستی دوبارہ اسی شوہر سے اس کا نکاح کروانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر کہیں وہ راضی نہیں بھی ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ اب آپ کو طلاق بھی ہو گئی ہے، اب آپ کہاں رہو گی، آپ کے مسائل ہیں، بچے ہیں، تو آپ اس طرح کرو، زبردستی کسی اور سے شادی کروا دیتے ہیں۔ تو اذا تراضوا بینہم کی اللہ نے قید لگا دی کہ جب تک وہ باہم راضی نہ ہوں تم ان پہ کسی قسم کی زبردستی نہ کرو۔ اور پھر بالمعروف بھی اللہ نے فرمایا، بہت اللہ رب العزت نے باریک اور گہرائی والے احکامات دیے، قربان جائیں 100 بار اللہ پہ، کہ بالمعروف فرمایا کہ دستور کے مطابق، یعنی ایسا نہ ہو کہ شوہر نے طلاق بھی دے دی ہو
اور وہ پھر یعنی الفاظ بھی ایسے استعمال کر رہا ہو جس سے میاں بیوی کا تعلق ختم ہو رہا ہو، لیکن لوگوں کی نگاہ میں وہ اپنے کو شوہر ہی ظاہر کر کے تو بیوی پہ زبردستی کر رہا ہو اور اس کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو اور باہم اس کے رضا شامل نہ ہو اور شرعی دستور بھی باقی نہ رہا ہو۔ بالمعروف فرمایا، یہ شرعی دستور باقی نہیں ہے۔ اب بھی ایسا ہوتا ہے کہ 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، اب حلالے کے بغیر دوبارہ نکاح نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن یا تو رجوع نہیں کیا ہوتا، عدت پوری ہو جاتی ہے تو بغیر نکاح کے بھی اکٹھے رہے ہوتے ہیں، یا پھر طلاق مغلظہ 3 طلاقیں دی ہوتی ہیں، حلالے کے بغیر بھی اکٹھے رہے ہوتے ہیں، تو یہ دستور کے شرعی قاعدوں کے خلاف ہے۔ تو اللہ نے 2 باتیں ایسی فرما دی نا کہ راضی بھی ہوں باہم اور پھر شرعی قاعدے کے مطابق بھی آپس میں اکٹھا رہنا چاہیں تب رہ سکتے ہیں۔ اگر شرعی قاعدہ نہیں ہے، یعنی طلاق ہو گئی ہے پھر بھی اکٹھا رہ رہے ہیں، یعنی 3 طلاقیں دی ہیں حلالے کے بغیر اکٹھا رہ رہے ہیں، یا پھر آپس میں باہم رضا نہیں ہے تو بھی وہ اکٹھے نہ رہیں۔ اب رضا ہے لیکن دستور نہیں ہے تب بھی غلط، دستور ہے رضا نہیں ہے تب بھی غلط، دونوں شرطوں کا پورا ہونا ضروری ہے۔ اب اللہ نے یہ بات ایک قانون دیا، اندازہ لگائیے، صرف ایک قانون دیا کہ فلا تعضلوہن ان ینکحن ازواجہن، انہیں روکو نہ کہ وہ اپنے تجویز شدہ شوہروں سے نکاح کریں۔ 2 شرائط لگائی اور آگے تین باڑے لگائی۔ 2 شرائط کیا لگائی؟ اذا تراضوا بینہم، راضی ہوں بالمعروف شرعی قاعدے کے مطابق، اور پھر باڑے کیا لگائی؟ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یاد رکھنا یہ نصیحت جو ہے نا تمہیں اللہ کر رہے ہیں، کس کو کر رہے ہیں؟ من کان منکم، جو کوئی تم میں سے یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ اور آخرت پہ یقین رکھ رہا ہے، یعنی کہ ایمان والا ہے، تو اگر اس حقوق کی پاسداری نہیں کرے گا تو اس کے ایمان میں شک ہے، اس کا ایمان کمزور ہے۔ ایک پھر دوسرا فرمایا ذالکم ازکی لکم واطہر، یہ زیادہ پاکیزگی کی بات ہے تمہارے لیے اور زیادہ اطہر ستھرائی کی بات ہے کہ اللہ کے ان قوانین کی پاسداری کرو، ورنہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم حق تلفی کر رہے ہو، ایک عورت کی حق تلفی کر رہے ہو کہ اس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہے کہ تم ان کے تجویز شدہ شوہروں سے نکاح نہیں کرنے دے رہے، دوسری یہ ہے کہ ان کے عفت و عصمت کو خطرے میں ڈال رہے ہو کہ ظاہری بات ہے تم انہیں نکاح نہیں کرنے دو گے، نکاح کی اجازت نہیں دو گے تو ان کی عفت و عصمت کو خطرہ ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر ایسی بچیوں سے، ایسی خواتین سے کسی قسم کا اس لحاظ سے گناہ ہو گیا تو اس کا وبال بھی تمہارے سروں پہ ہوگا۔ تو یہ باتیں جو اللہ آپ کو بتا رہے ہیں اس میں بہت ستھرائی اور پاکیزگی ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ فرما رہے ہیں کہ تم حکمتوں کو سامنے لا رہے ہو کہ ہماری یہ حکمتیں ہیں، ان حکمتوں کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، تو جو اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے ہو، جو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں وہ تمہاری حکمتیں نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت مجموعے عالم کی کیفیات کو جانتے ہیں اور نتائج جو ہوتے ہیں ان سے واقفیت رکھتے ہیں، تو تم واقفیت نہیں رکھتے، اس لیے سر تسلیم خم، جیسا اللہ فرما رہے ہیں اس کے مطابق کریں۔